السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ الکتابوں کا ترجمہ تو ہم عام طور پہ کتاب کریں گے، اور اگر اس کے آخر میں تنوین آ جائے کتابن تو ترجمہ کوئی یا ایک کتاب کریں گے۔ لیکن آج کے سبق میں ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ آج کے سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الکتاب سے کتابن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کتاب ہے، یعنی ایک مکمل جملے کی وہ کی جا رہی ہے۔ اس طرح ہمارا سبق آج کا یہی ہے کہ الظالم سے ظالم ظالم ہے، الکافر سے کافر کافر ہے، اور الشر سے شر شر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں مثالوں میں جب الف لام ختم ہوا تو تنوین سے اس کے آخر میں ہے کا ترجمہ پیدا ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے کہ عموماً اس لفظ میں کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن الف لام کے بغیر میں جو لفظ آتا ہے اس میں ہے کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہے کا مفہوم کب ہے؟ تو یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ایسا لفظ جملے کے اختتام پر آ رہا ہو، یعنی تنوین والا لفظ جملے کے اختتام پر آ رہا ہو تو اس وقت اس میں کیا ہوتا ہے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ وہ جملے کی تکمیل ہوتی ہے، جملے کا اختتام ہوتا ہے، لہذا خود بخود وہ ایک مکمل جملے کی صورت کیا کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس وقت تو یہ الفاظ چونکہ مفرد صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن جب جملے میں استعمال ہوں گے تو خود سیاق و سباق سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کیا جائے گا۔ مثلا قریب کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ حق، ظلم، شدید، قلیل، کثیر، کافر، مؤمن، مہاجر، واسعۃ، وسعت والا ہے، کبیر، خیر، بہتر ہے۔ یہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ اسوۃ نمونہ ہے، عدو دشمن ہے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ آپ کا ترجمہ میرے خیال سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کا ترجمہ ہم زبان کے اندر فدیۃ، جو آخری لفظ ہے بالکل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بدلہ۔ فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیون کہا جاتا ہے، فدیتن کہا جاتا ہے۔ الہ، الہ، اور ساحر، لباس، زینت، شیء، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم عام طور پہ اردو زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ چند اور الفاظ لے لیتے ہیں۔ جمال، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ جمال یعنی خوبصورتی ہے۔ عبرت، ان کا معنی کیا ہوگا؟ عبرت ہے۔ عظیم، ان کے معنی کیا ہو جائیں گے جی؟ عظیم ہے۔ لسان، ان کے معنی خزی، ان کے معنی رسوائی ہے۔ فقیر، ان کے معنی فقیر ہے۔ ملک، ان کے معنی کیا ہوگا؟ بادشاہ ہے۔ سحر، ان کے معنی بشر، انسان ہے۔ مبارک، برکت والا ہے۔ اس طرح غفور، رحیم، عزیز، ان کے معنی کیا ہوں گے؟ غالب، غالب ہے۔ حکیم، ان کے معنی کیا ہیں؟ حکمت والا ہے۔ شکور، ان کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو ابھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں، غفور، رحیم، عزیز، حکیم، یہ سب وہ صفات ہیں جو ہم نے ایک سبق میں پڑھی تھیں، اللہ کی صفات ہیں، اور یہ عموماً آیات کے اختتام پر ہی آتی ہیں، اور وہاں پر اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کا معنی اور مفہوم۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ غالب، اس طرح کے الفاظ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو قادر معنی قادر ہے، غالب معنی کیا ہے؟ غالب ہے۔ رؤوف کا لفظ یہاں پر نہ آیا ہے۔ رؤوف کے معنی کیا ہیں؟ شفیق، بہت زیادہ شفقت کرنے والا۔ قدیر کے معنی قادر۔ قادر اور قدیر میں فرق یہ ہے کہ قادر صرف قدرت والا، قدیر اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب کچھ پر قادر۔ علیم ان کے معنی جاننے والا، اور امین ان کے معنی امانت دار، امین۔ اب قرآن کریم میں جو الفاظ جملے کے آخر میں الف لام کے بغیر تنوین کے ساتھ آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ عام ہیں۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت الف لام کے بغیر آتی ہے اور اس طرح ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ آپ درج ذیل آیات کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، واللہ غفور، ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ ترجمہ کیجئے، غفور تو اردو زبان میں نہیں استعمال ہوتا، اردو زبان میں کیا کریں گے ترجمہ؟ بخشنے والا ہے۔ واللہ غنی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ، غنی جسے کہتے ہیں، جس بے نیاز جسے آپ کہتے ہیں۔
واللہ شہید کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ گواہ ہے. واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے. واللہ عزیز، غالب ہے. واللہ واسع، وسعت دینے والا ہے. واللہ علیم، جاننے والا ہے. واللہ شکور، شکر کرنے، شکر یعنی شاکر قدردان جو ہے نا. واللہ سمیع، واللہ محیط، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا. ٹھیک ہے جی. کچھ مثالیں اور ہیں. اب دیکھیں، اب وہاں ایک ایک صفت تھی، اب کیا ہے؟ دو دو صفات. اور عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پہ جب آیات کا اختتام ہوتا ہے تو دو صفات آتی ہیں. جس طرح قرآن کریم میں آپ کے سامنے آئے گا واللہ غفور الرحیم. ترجمہ کیا کریں گے جی؟ معاف کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ کیا کرتا ہے؟ صرف معاف نہیں کرتا، اپنی رحمتوں کی بارش بھی کر دیتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ گناہ کر دیں معاف کر دیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ آپ پر رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اگلا آیت کیا ہوگی جی؟ واللہ سمیع علیم. ترجمہ کیجئے. سننے والا ہے، جاننے والا ہے. واللہ غفور حلیم، معاف کرنے والا، اور کیا ہے؟ حلیم، بردبار. سمجھ آئے؟ واللہ عزیز حکیم، غالب، اور کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دست قدرت میں غلبہ ہے، اقتدار ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ چاہے تو ایک ہی اس میں آپ کے گناہ پر آپ کو کیا کر لے؟ فوراً پکڑ کے آپ کو سزا دے دے، آپ پر عذاب نازل ہو جائے، آپ کو پکڑ لے، آپ کے گناہوں پر جو ہے نا فوری طور پر رد عمل کے طور پر کوئی عذاب آ جائے. لیکن وہ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. اس کا کوئی کام کیا ہے؟ حکمت سے خالی نہیں. وہ دیکھتا ہے کہ مخلوق خدا کیا کرتی ہے، حکمت کے ساتھ جو ہے نا اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز پر کیا کر لے؟ فوراً پکڑ آ جائے. فوراً اگر انسان کی ہر غلطی پر فوری طور پہ اس کی کیا ہو جائے؟ پکڑ ہو جائے، تو شاید ہم میں سے کوئی شخص ایک قدم آگے چلنے کے لیے بھی ان کے لیے ممکن نہ ہو. لہٰذا اللہ غالب ہے. یہ بات ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے. لیکن وہ اگر نہیں کر رہا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے. ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا بڑا دردناک، اور دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں دردناک. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے نا اپنی قدرت سے کیا کر لیتا ہے؟ اس بندے کو اس ظلم سے روک دیتا. یہ کشمور کا جو واقعہ پیش آیا اس پہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے. میری بیگم صاحبہ بھی سوال کی کہ اللہ غالب ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، تو وہ اس کی جو رحمت ہے اس کا غالب آ جانی چاہیے تھی اور اس کو ہے نا فوراً پکڑ آ جائے. تو میں نے کہا کہ سارے کام اگر اللہ نے اپنے اس سے کرنے تھے، یعنی اللہ ہی آسمان سے لوگوں کو پکڑتا، آسمان سے ہی سزائیں دیتا، تو یہ جو میں اور آپ ہیں، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیا خلیفہ ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، ہم پر بھی تو کچھ ہے نا. ہم بھی تو سوچیں، ہم بھی تو غور کریں، ہم بھی تو فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم خلیفہ ہے نا زمین پر. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ خلیفہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے کافروں کو مغلوب اور اسلام کو کیا کر دے؟ غالب کر دے. امریکہ پہ آپ کی حکومت ہو. لیکن اگر یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کروانا تھا تو پھر آپ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس انسان کو، اس ایمان والے مرد کو کیا ضرورت تھی پیدا کرنے؟ اس کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تو پیدا کیا ہے نا کہ یہ فرشت جو میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تسبیح اور تحمید پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید اضافہ کر دیں گے. تھوڑا سا کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہو تو ہم ہیں نا، تابعدار بندے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں نہیں معلوم میں نے زمین کا نظام چلانا ہے، اس کے ذریعے زمین پہ ایک نظام قائم کرنا ہے اور اس نظام کو ہی چلائے گا. یہ میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ. اور جو کچھ تمہارے اندر وہ صفات ہی نہیں پائی جاتی جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ انبیاء، صلحاء اور آج کے دور میں بھی بہت سارے انسان ایسے ہوں گے کہ جن کو فرشتوں سے بھی وہ اعلیٰ اور افضل ہوں گے. کیونکہ اگر انسان اپنے آپ پر
خیر کو غالب کر لے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے نا. فرشتے تو اس کے جو ہے نا تابع ہو جائیں گے, اس کو مسجود ملائک ہے یہ. لیکن اگر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کنٹرول کرنا ہوتا, ظالم کو ظلم کی سزا فوری طور پہ دے دیتا, غاصب کو فوراً پکڑ لیتا, قاتل کو فوراً قتل کر دیتا, تو یہ دنیا کے اندر جو مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا, ہم کس کام کے, ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ آزمائشیں ہوں گی, مختلف قسم کے حالات پیدا ہوں گے. ان حالات میں ایک مومن اپنا فریضہ انجام دیتا ہے یا کہتا ہے جی مٹی پاؤ. ایک مشہور اصطلاح ہے نا, آپ کیا جی ہمیں کیا, اپنی قبر میں جائے گا دیکھی جائے گی, اس کا کام ہے وہ بھگتے گا, ہمیں کیا ہے. ہم تو جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں نا, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے, مرتے ہیں تو مرتے رہیں. میں ابھی ایک کلاس میں تھا اور میں نے یہاں بات کہی کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو نواسہ رسول کا دماغ خراب تھا, مدینہ سے اٹھ کر کوفہ جا کے جو ہے نا مقابلہ کر رہا تھا, مدینہ میں نمازیں پڑھتا رہتا, روزے بھی رکھ لیتا. ایک نماز کا ثواب کتنا تھا وہاں پر, 50,000 نمازوں کے تو برابر ہے نا. مکہ چلا جاتا, وہاں پر 1,00,000 کا ثواب لے لیتا اور کہتا ہے یار یہاں 50,000 کا ہے, وہاں لاکھ کا ثواب ہے. کوفہ والا جانے, کوفہ وہ ادھر ہے, ہم یہاں ہیں. کوفہ والے جانے, ان کی مرضی جانے, جس کو حکمران بناتے ہیں خود بھگتیں گے, اپنی قبر میں جائیں گے. میرا کیا کام, میں تو یہاں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں روزے رکھ رہا ہوں, میں تو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں, میں تو یہاں پر موجود ہوں, میرا کیا کام ان کے ساتھ جا. لیکن اٹھے, خانواد رسول کو جا کر وہاں پر قربان کیا کوفہ میں, تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے جی, ہم روزہ رکھ رہے تھے. اللہ فرمائے گا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گے, تم کیا نمازیں پڑھ رہے تھے. دین اسلام مغلوب تھا, اسلام کے خلاف فیصلے ہو رہے تھے, لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے تھے. تمام نظام تعلیم, نظام عدالت, نظام سیاست, نظام تجارت, نظام معیشت وہ جو ہے نا دشمن کا اداکار بنا ہوا تھا. تم نمازیں پڑھ رہے, تمہاری نمازوں کا میں کیا کروں. تمہیں تو بھیجا یہ گیا تھا کہ تم اس دین کو غالب کر لو, یظہرہ علی الدین کلہ, تمہارا کام اس کو غالب کرنا ہے, اس دین کے نظام کو غالب کرنا ہے. تم جا کر وہاں بیٹھے رہے کہ میں نمازیں پڑھتا, تمہاری نمازوں کا میں کیا کروں, تمہاری تلاوت کا میں کیا کروں. دین کا نظام غالب نہیں تھا. تم نے کتنی کوشش کی, تمہارا وہ نہیں ہے, یعنی تم اس بات کے مکلف نہیں ہو کہ دین کے نظام کو غالب کر دو, لیکن اس بات کی ضرور مکلف ہو کتنا کام کرتے ہو. دین کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کیا کرتے ہو, کتنی جد و جہد کرتے ہو. اور قرآن نے تو بالکل واضح کہا کہ جو ہے نا سورہ شورا کا تو مرکزی خیال یہ ہے کہ اس دین کے نظام کو قائم کرنا ہے, ایک ایک اس میں. لیکن ہم اس سے جو ہے نا کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہیں. بھائی آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, دین مغلوب ہے, دین کا نظام مغلوب ہے. ورنہ دین کا نظام غالب ہوتا, یہاں پر اسلام کا نظام غالب ہوتا اور قاتل کو اگلے دن سر تن سے جدا کر دیا جاتا, زانی کو یہاں پر رجم کر دیا جاتا, کوڑے مار دیے جاتے. یہ سب ایسے سیدھے ہوتے کہ ان کا جو ہے نا کوئی آئندہ یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. لیکن دین کا نظام مغلوب ہے, ظالم کا نظام غالب ہے. یہاں پر سیشن کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. یہی بندہ اگر اس کو کوئی مارتا نا تو یہ کچھ دنوں بعد ضمانت باہر آ جاتا. اس کے بعد جو ہے نا یہ ان لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتا جنہوں نے اس کو جو ہے گرفتار کروایا ہوتا. وہ تو کسی کھاتے میں آ کر جو ہے نا اگلوں نے وہی قصہ ہی تمام کر دیا کہ بھائی اس کو جان چھڑاؤ, اس ایسے گن سے خس کم جہاں پاک والا حساب ہے. قانون اور غیر قانون کے چکر میں پڑتا تو یہ جو ہے ساری زندگی زندہ رہتا, اس کو کچھ نہیں ہونا تھا. کل ضمانت ہو جاتی. یہی عدالتیں, یہی جو ہے نا آپ کے جج جس کے سامنے جو آج جو ہے نا اظہار کرے, کل کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کی ضمانت ہو جائے. بھائی یہ قابل ضمانت کیس ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت. پہلے وہ انڈین پینل کوڈ تھا, پاکستان پینل کوڈ ہو گیا, اس کے قابل ضمانت کیس. ہم کیا کر سکتے ہیں جی, قانون جو ہے نا یہ حکم جاری کرتا ہے, آپ ضمانت کر لیں, ضمانت ہو جاتی ہے. وہ گھومتا رہتا, عیاشیاں کرتا رہتا, اور جو ہے نا سال میں, مہینوں میں, جس طرح عدالتوں میں 10 سال 20 سال 25 سال بعد پتہ چلتا ہے جی کیس کا فیصلہ ہوا ہے, اور جو ہے نا فیصلہ کیا ہوا جی, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, گواہ نہیں ہو سکے, میڈیکل رپورٹ میں یہ تھا, میڈیکل رپورٹ یہ تھی, وہ رپورٹ یہ تھی, یہ رپورٹ یہ تھی, کچھ بھی نہیں. یہاں پر ہمارا سسٹم ہی ایسا عجیب و غریب عدالتی نظام ہے یہاں کا, انگریز کا دیا ہوا, کہ جس میں قاتل سر عام گولی مارتا ہے, 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس عدالتی نظام میں 10 سال کون دھکے کھائے, کون جا کے جو ہے نا عدالتوں میں وہ کرو, کہتے بھائی میں
اپنا عزیز جو ہوتا ہے نا، بلکہ اب ڈاکٹر صاحب کا جو انتقال ہوا، ڈاکٹر عادل خان کو جو شہید کیا گیا، ان کے عزیزوں نے مقدمہ دائر کرنے سے کیا کیا، انکار کیا کہ اگر ہم مقدمے میں مدعی بنے تو ہوتا کیا ہے، ہر صبح ڈی ایس پی صاحب کا فون آ گیا ہے، جی ہم نے کوئی بندہ پکڑا ہے، آ کے دیکھ لیجیے آپ کا قاتل تو نہیں ہے. جو بندہ پکڑا گیا جی آپ یہ آپ دیکھ لیجیے آپ کا قاتل تو نہیں ہے، آپ کا قاتل تو نہیں ہے. اب بندہ جو ہے نا کوئی اور کام کرے یا جا کر جو ہے نا اس بندے کو ہی دیکھتا رہے روزانہ، آپ کو صبح شام فون آئیں گے، اتنا تنگ کر دیں گے کہ آپ کہیں گے جی اللہ کا واسطہ پکڑو نہ پکڑو یار تمہارے بس میں جائے، ہم نہیں آ سکتے. روز روز جو ہے نا روزانہ آپ کو تھانے کے چکر، عدالتوں کے چکر، یہ چکر وہ چکر. وہ کس زمانے میں ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا نا، کوئی شخص عدالت میں چلا گیا تو باہر ایک بندہ مل گیا، اسے پوچھا ہے بھئی آپ کے جوتے کتنے کے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ قیمتی جوتے تھے جی یہ 20,000 کے 25,000 کے لیے. تو اس نے کہا مجھے 5,000 روپے دے دیں میں کام کروا دوں گا. اس نے کہا تم جوتوں کی قیمت پوچھ رہے ہو اور 5,000 روپے مانگ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ آتے جاتے یہ جو 25,000 کے جوتے ہیں نا یہ گھس جائیں گے، کام نہیں ہوگا. مجھے 5,000 روپے دے دیں میں کام کروا دوں گا، آپ کے جوتے جو ہے 25,000 روپے بچا رہا ہوں، یہ 25,000 بچ جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا. آتے جاتے گھس جائیں گے، یہاں کام نہیں ہونے لگا، یہاں پر آتے جاتے آپ کی زندگی چلی جائے گی. کام اور ہمیں دیں تو ہم کروا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں، چل رہے ہیں. اسی عدالتی نظام میں ہمارے کیسز ہوتے ہیں اسی، اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ ہم کوشش تو کریں. کم از کم میں جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت دی ہے میں تو کروں نا، میں خود کروں، اپنے گھر میں کروں، اپنی اولاد سے بات کروں، رشتہ داروں سے بات کروں. بھئی اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا میں اپنا پڑھ رہا ان لوگوں کے اس میں ڈال دوں کہ جو لوگ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. لیکن نماز ہی پڑھتے ہیں، ظالموں کے ساتھ بھی ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی کوئی نماز بلا تکبیر اولا ادا نہیں ہوتی، صف اول سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور انہوں نے اس لسانی دور میں ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو لسانیت کے علمبردار تھے. ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو ووٹ دیتے، ان کو نوٹ دیتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، نماز ہی پہلی صف میں پڑھتے تھے، تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور ووٹ بھی ان کو دیتے تھے، کھڑے بھی ان کے ساتھ تھے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. واللہ غفور حلیم، بخشنے والا بھی ہے، بڑا بردبار بھی ہے، بڑا صبر کرتا ہے جی، بڑا بردبار ہے، بڑا بردبار ہے. معاف بھی کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، پردے ڈالتا ہے، ایک نہیں دو نہیں، پردے ڈالتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں، میرا بندہ کیا کرتا ہے. کل ہی میں ترمذی کی ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بلائے گا اور اس کے کان میں کہے گا میرے بندے تو نے دنیا میں یہ کام کیا تھا. بندہ کہاں انکار کر سکے گا، جی اللہ ہوا تھا یہ کام تو انجام، تو میں نے دنیا میں تیرے اس کام پہ پردہ ڈالا تھا. تو بندہ کہے گا اے اللہ تو نے دنیا میں تو رسوا نہیں کیا تھا، بچا لیا تھا، میرے اس کام پر پردہ ڈال دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا بندے آج بھی میں تیرے اوپر کیا کرتا ہوں، ان مخلوقات کے سامنے کیا کر دیتا ہوں، پردہ ڈال دیتا ہوں، تجھے تیری گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں. ورنہ وہاں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا نا، سارے پیر و فقیر، سارے عالم و جاہل، سب کچھ کیا ہو جائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، ہاں خبریں سامنے آ جائیں گی. وہاں تو کچھ چیز بأن ربک اوحی لہا، رب نے حکم کہ لے آؤ بھائی سب کچھ لے آؤ، سب کی خبریں لے آؤ، کیا کیا کرتے رہے. یہ پیر صاحب یہ فقیر صاحب جو نعرے لگاتے تھے مسجد کے ممبر پہ، کرتوت لے آؤ ان کے سامنے. تو کون، اس لیے دعا کرتے رہنی چاہیے اللہ مستر عوراتنا، کہ اللہ ہماری جو بے پردگی ہے ان پہ کیا کر اسے پردہ ڈالے رکھ. ورنہ اگر ہم ایکسپوز ہو گئے نا جی، سامنے آ گئے ہم اپنے زندگی میں، تو شاید اپنی اولاد کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے. لیکن اب پردوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیشہ پردہ ڈالتا رہے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. عمر کی عدالت تھی، کہا کہ ہاتھ کاٹو اس کا. صحابہ اکرام آئے کہ یار امیر المومنین پہلی بار چوری کی ہے، ہادی چور نہیں ہے. عمر نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ظالم نہیں کہ پہلی بار چوری میں ہی کیا کرتے اس کا پردہ فاش کر دے. یہ عادی چور لگتا ہے تبھی تو پکڑا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے کہ بندہ مان جائے گا، پردہ ڈالتا ہے کہ ابھی گناہ مان جائے گا، ابھی نہیں کرے گا. جب بندہ کہتا ہے وہ پردے ڈالتے ڈالتے بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب تو میں کیا ہو گیا ہوں، شیر ہو جاتا ہے. اللہ پھر کیا کرتا ہے،
رسوا کر دیتا ہے. پھر پکڑا, اللہ عمر نے فرمایا کہ نہیں یہ عادی چور لگتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی جلدی رسوا نہیں کرتا. ہم اپنا جائزہ لینا, اپنے گریبانوں میں جھانک لینا, باقی کو تو نہیں پتہ, مجھے تو پتہ ہے نا کہ میری زندگی کہاں گزری ہے, میں کیا کیا کرتا رہا ہوں, تو پتہ چل جائے گا. اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں دیکھوں کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے, تو بس پھر تو میں سجدے میں گر جاؤں اور رات اور دن سجدے میں پڑا رہوں اور اس رب کا شکر ادا کروں کہ اللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو نے کیا کیا ہوا ہے, مجھے بچایا ہوا ہے, تیری رحمانیت ہے, تیری رحیمیت ہے. واللہ علیم حکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ علم جاننے والا بھی ہے اور کیا ہے, شکور حلیم قدردان ہے اور بردبار ہے. غنی کہتے ہیں بے پرواہ کو, حمید کسے کہتے ہیں؟ قابل تعریف کو. میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہو جاؤں گا. دیکھیں ہم قرآن کریم کا صرف آپ کو کیا کرا رہے ہیں, ترجمہ کی طرف لے جا رہے ہیں. ان آیات کا اختتام اللہ کی جن صفات پر ہوتا ہے ان کو فواصل آیات کہا جاتا ہے, یعنی ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان فصل, جدائی. اس آیت کو پڑھیے جس کی آیت میں آخر میں کوئی صفات آئی ہوں, پھر غور کیجئے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات, جو حکم, جو بھی چیز آئی ہے آیت کے, اس کا اس دونوں صفات سے کیا تعلق بنتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے نتیجے میں بہت گہرا تعلق نظر آئے گا. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ, مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں بار بار کہ بھئی یہ یہاں پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے, یہ صفت ہے, اس صفت کیا تعلق بنتا ہے. بعض سے حضرات نے نہیں کیا, بہت سے حضرات نے کیا ہے. مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس پر پورا باب قائم کیا ہے فواصل آیات پر, کہ آیت کے اختتام میں کتنی جامعیت ہے, کتنا وزن ہوتا ہے. یہ کوئی غالب کا کلام تو نہیں ہے نا کہ وہ قافیہ ملانا ہے یا جو ہے نا آخری وزن کیا کرنا ہے, یہ رب کا کلام ہے. یہ جب کلام ختم ہوتا ہے تو کلام کے ختم ہونے کا پہلے والے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ زنجیر کی طرح بندھی ہوئی ہے, زنجیر کی طرح, ایسے ربط ہے دونوں, کوئی بے ربط بات نہیں ہے, بڑا گہرا ربط ہے دونوں آیات میں. اس کے بعد یہ آیت, اس کے بعد یہ آیت. اس پر تو جو ہے نا لوگوں نے کئی والیمز میں کتابیں لکھی ہیں. ربط ایک کتاب ہے نظم الدرر علامہ وقائی کی فی ربط آیات والسور, اتنی بڑی جو ہے تقریباً 24 جلد والیمز میں اس نے صرف قرآن کریم کی ایک آیت کی دوسری آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے, ربط کیا ہے, کس طرح آپس میں مربوط ہے, کس طرح جڑی ہوئی ہے, اس کو بیان کیا. اور وہ نکات بیان کیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. میں تقریباً گزشتہ یاد بھی نہیں پڑتا کب سے تفسیر پڑھا رہا ہوں میں. ابھی آج کل ہماری ایک اور کلاس شروع ہوئی ہے جو نوجوان بچوں کی ہے, تو اس میں ہم ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھاتے ہیں. جمعہ ہفتہ اتوار نوجوان ڈاکٹرز ہیں, تقریباً 34-35 ان کے ساتھ ہماری کلاس ہوتی ہے ہر جمعہ ہفتہ اتوار کے دن. اب وہاں جب ان کو پڑھا رہے ہیں تو اب قرآن کریم کا مطالعہ پہلے بھی مطالعہ کرتے تھے, لیکن جو ہے نا وہ ٹائم تھوڑا ہوتا تھا تو وہ تھوڑی سی, اب ذرا موقع زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ چیزیں بیان کرنے کا. تو اب جو قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا ہوں میں آج, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کا مطالعہ کرتے ہوئے آ رہا تھا. میں حیران تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتنی رحمتیں کیوں کی ہیں. یعنی اتنا, یعنی باقی نبیوں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے تو بڑا ہی جو ہے نا لہجہ نرم و شیریں, بڑی جو ہے نا ادب, جو ہے نا ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کوئی بہت زیادہ بلند, اعلیٰ, اواہ منیب, عبد شکور, عجیب و غریب. یعنی ایسی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں. انسان کے ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کیا کمال تھا کہ باقی انبیاء کا تذکرہ بھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو رب ذوالجلال بڑی جو اپنائیت کے ساتھ, بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ میں کل سے سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو آج صبح میں امین حسن اصلاحی صاحب کو پڑھ رہا تھا تو ان کی تفسیر میں مجھے کچھ چیزیں ملیں. انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا, جو امتحانات پورے اترے, وہ امتحان جو ہے نا دنیا کے سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے. نوجوان بچہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں کیا کر دو, ذبح کر دو, قربان کر دو. نہ وجہ بتائی, نہ علت بتائی کہ کیوں. میں پوچھتا بچہ کل بڑا ہوا ہے, کیوں, کس لیے, کہاں, نہ کوئی وجہ.
نہ کوئی علت نہ کوئی سبب کہ کیا مانگ رہا ہوں تم سے قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا یہ بھی نہیں پوچھا کہ باری تعالیٰ کیوں. ان کا ٹھیک ہے فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا، اس بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے کہا ٹھیک ہے باری تعالیٰ تیرا حکم ہے، سر تسلیم خم کر دیا. اور تب فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ادا تھی کہ نہ سوال نہ جواب نہ علت نہ سبب نہ وجہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی. جس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں کن فیکون. کوئی سورج چاند ستارے شجر حجر پوچھتے نہیں ہیں اللہ سے کیوں، کن تو کیا ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بندہ ہوتے ہوئے سوچ بچار عقل پوچھنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے اللہ نے کہا کر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کر رہا ہوں، کر دیا. تو یہ وہ اس میں کہتے ہیں جس طرح وہاں ان کو کائنات کی دیگر چیزیں جو کن کی جو ہے نا لفظ کن سے کام کرتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی اور کیا کر دیا، اللہ نے کہا انہوں نے پورا کر دیا. یہ کمال تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایسا ہی بندہ بنائے کہ رب کا حکم آئے اور میرا سر تسلیم خم ہو جائے کہ رب کا حکم ہے، بس اسی میں کیا ہے خیر ہے، یہی بھلا ہے، اسی میں میری بھلائی ہے. میں رب کے حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کروں تو یقیناً میں بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر گزیدہ بندوں میں ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کرے. دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. سبق نمبر 15 بہت آسان ہے. ایک لفظ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. ان میں ایک چیز ہو، قریب ہو، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاذا. ایک چیز ہو اور کیا ہو بالکل سامنے ہو، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ہاذا. جیسے آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں دس کہتے ہیں، اور دور ہو تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے. ایک چیز ہو قریب ہو تو اسے کیا کہا جائے گا. اگر یہ چیزیں دو ہوں تو پھر یہ تبدیل ہو جائے گا. یہ زیادہ ہوں تب بھی کیا ہو جائے گا، یہ تبدیل ہو جائے گا. اردو زبان میں نہیں تبدیل ہوتا، عربی زبان میں کیا ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں ایک کتاب ہے تب بھی ہم کہیں گے یہ کتاب ہے. اگر دو ہوں گی تب کیا کہیں گے یہ دو کتابیں ہیں. اردو میں بہت ساری کتابیں ہوں گی تب کیا کہیں گے یہ بہت ساری کتابیں. یعنی یہ اور وہ یہ وہ چلے گا. مذکر مؤنث کوئی فرق. عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان میں ایک ہے تو کچھ اور لفظ ہوگا، دو ہوں گے تو کچھ اور لفظ ہوگا، دو سے زائد ہوں گے کچھ اور لفظ ہوگا، مذکر ہوگا تو الگ لفظ ہوگا، مؤنث ہوگا تو الگ لفظ ہوگا. تو یہ ایک مذکر کوئی کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے ہاذا. جس طرح حلال ان کا مطلب کیا ہے حلال ہے تو ہاذا حلال ان کا مطلب کیا ہو جائے گا حرام ان کا مطلب حرام ہے تو ہاذا حرام ان کا مطلب کیا ہو جائے گا بیان ان کا مطلب بیان ہے تو ہاذا بیان ان کا مطلب کیا ہو جائے گا یہ بیان ہے. اب یہ الفاظ آپ پڑھ لیجئے جی. دیکھیں جی ہاذا کے بعد تنوین والا لفظ اگر آئے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. عربی زبان سے اردو زبان میں مکمل جملے کا جب بھی ترجمہ کیا جائے گا اس میں ہے کا لفظ کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. مکمل جملے کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس میں لفظ ہے کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت پہچان لیں کہ یہ مکمل جملہ ہے یا نہیں ہے. جس جملے کے آخر میں لفظ ہے آئے اور انگریزی میں اس آئے تو وہ کیا ہوتا ہے مکمل جملہ ہوتا ہے. مثلا کتاب ان کا مطلب کیا ہوگا کتاب، لیکن ہاذا کتاب ان کا مطلب کیا ہو جائے گا ہاذا بیان ہاذا حرام. یہ جتنے الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا جی یہ کوئی قرآن سے باہر کے الفاظ نہیں ہیں. یہ سب کے سب قرآن حکیم میں کیا ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں اور ہر حرف پہ آپ کو کیا مل رہی ہے 10 نیکیاں بھی کیا ہو رہی ہیں مل رہی ہیں. ہاذا حلال کا مطلب کیا ہو جائے گا ہاذا صراط ہاذا سحر یہ جادو ہے ہاذا ذکر ہاذا لسان. ہم وہ الفاظ لیں گے جو مشکل ہیں جی، باقی آسان الفاظ آپ کو ترجمہ کریں گے. افکن عربی زبان کے اندر جھوٹ کو بولتے ہیں اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو تہمت لگی تھی اس کو قرآن نے افک کہا ہے. ہاذا افکن کا مطلب کیا ہے جھوٹ ہے.
اور بلاغ پیغام کہا جاتا ہے، ہاذا بلاغ، ذرائع ابلاغ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، پیغام رسانی کے ذرائع جو ہوتے ہیں ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ ہدن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، عدون عربی زبان میں دشمن کو کہتے ہیں، تو ہاذا عدون کا مطلب کیا ہوگا؟ نذیر کے معنی ڈرانے والا بھی ہوتا ہے اور ڈراوا بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاذا نذیر، ڈرانے والا یا ڈراوا، بعض اوقات ڈراوے کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن کریم میں۔ ہاذا فوج، لشکر، اور ہاذا فوج کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ لشکر ہے۔ بچہ جو ہے نا اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اردو زبان میں غلام کا مطلب کچھ اور ہے، عربی زبان میں غلام جب آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چھوٹا بچہ۔ وہ جس غلام کا ترجمہ ہم جس کا غلام جو اردو زبان کا ہے اس کا وہ عربی زبان میں ترجمہ ہے عبدن کا، اس کو عبدن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غلام کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بچہ ہے، چھوٹے بچے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ غلام کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ شیء کے معنی شے آپ کو آتا ہے، عزم، دیکھیں ایک الف درمیان سے ہٹایا گیا وہ تھا عذاب، اور یہ کیا ہے؟ عذب، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میٹھا، میٹھی چیز کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ حلوہ جو ہے نا جو نکلا ہے حلوہ میٹھا، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ذرا لفظ جو استعمال ہوا وہ کیا ہوا ہے؟ عذب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ملک تو آپ جانتے ہی ہیں، نمکین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا ملک کہا جاتا ہے، اور نمک کو بھی کیا کہتے ہیں عربی زبان والے؟ ملک کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں لیں گے جی۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں، نیا سبق جو ہمارا ہے، نیا سبق ہم کون سا پڑھیں گے جی؟ یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 4۔ دیکھیں جی، ہم الفاظ پڑھ رہے تھے کہ یہ تمام وہ حروف پڑھ رہے تھے کہ جو کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے اور لفظ میں ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا لفظ آج کا سبق ہے الکتاب سے علی الکتاب۔ آپ ان 3 مثالوں پہ غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلی جو خانہ ہے اس میں الارض کا مطلب لکھا ہوا ہے زمین، الایمان کا مطلب ایمان، اور الغیب کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ غیب۔ لیکن جب اس کے ساتھ علی آیا تو یہ ارض سے کیا ہو گیا؟ ارض میں تبدیل ہو گیا، علی الارض، علی الایمان اور علی الغیب۔ تو ترجمہ میں کیا فرق پڑ گیا جی؟ زمین پر، ایمان پر اور غیب پر۔ تو عربی میں علی کا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ پر۔ اور اس کو یاد رکھیے، قرآن کریم میں بے شمار مثالیں کیا کی جائیں گی آپ کو ملیں گی جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ حضرات خود ترجمہ کر سکتے ہیں۔ علی اللہ ترجمہ کیا کریں گے؟ علی الرحمن، علی الرسول، علی الغیب، علی الارض، علی العرش، عرش پر، علی الحق، علی الباطل، علی الانسان۔ اب جو ہے نا بہت ساری مثالیں ہیں، جو مشکل لفظ وہ پڑھیں گے۔ علی الہدا کے معنی کیا ہوں گے؟ ہدایت پر۔ علی القریتی کے معنی کیا ہوں گے جی؟ بستی پر۔ جزاک اللہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ علی القتال کا مطلب کیا ہوگا؟ جنگ، لڑائی پر، ٹھیک ہے جی۔ ماء عربی زبان کے اندر پانی کو کہتے ہیں، تو علی الماء کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پانی پر۔ نفاق تو آپ جانتے ہیں منافقت کو کہتے ہیں، تو علی النفاق کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نفاق پر۔ اسم کہتے ہیں کس کو؟ الاسم، ایک سین سے ہے اور ایک ثا سے ہے۔ اسم کے معنی تو نام ہوتا ہے، اس اسم کے معنی کیا ہوں گے؟ گناہ۔ کیا ہوگا؟ گناہ۔ علی الاسم کا معنی کیا ہوگا؟ گناہ پر۔ علی البر، نیکی۔ دیکھیں بر کے معنی خشکی ہوتے ہیں اور بر کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ نیکی۔ علی الطریقۃ، طریقہ، راستہ، ٹھیک ہے جی۔ علی الکذب، جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ پر۔ قین عربی زبان کے اندر مٹی کو کہا جاتا ہے، قا کے ساتھ قین، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ مٹی پر۔ باقی ساری مثالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں اور ان کے شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ علی آیا ہوا ہے، اور کچھ کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، کچھ کے آخر میں تنوین
نہیں آ رہی. جہاں تنوین نہیں آ رہی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر تنوین آ نہیں سکتی، استعمال نہیں ہو سکتی. جہاں پر آ رہی ہے اس کو آپ تنوین کے ساتھ پڑھیے. دیکھیں آپ کو علی محمد تنوین آ رہی ہے، موسیٰ میں نہیں آ رہی، علی نوح میں آ رہی ہے، یوسف ابراہیم داؤدہ میں تنوین نہیں آ سکتی. لیکن ترجمہ آپ کو آتا ہوگا کہ ترجمہ کیا کیا، داؤد پر، ابراہیم پر، اور کیا کیا جائے گا، یوسف پر کیا جائے گا. اب کچھ اور مثالیں ہیں جو نئے الفاظ ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہمارا پاس ہے مریض، تو جانتے ہیں نا سب جی. علی الاعمیٰ کے معنی کیا ہوں گے، اندھے. اعمیٰ اندھے کو کہا جاتا ہے. علی الاعرج کا مطلب کیا ہوگا، لنگڑے پر. علی الافئدہ کا مطلب کیا ہوگا، دلوں پر. علی الملائکۃ فرشتوں پر. جن جن الفاظ کے سامنے اردو زبان میں لکھا ہوا ہے وہ نئے الفاظ ہیں، اس لیے ہم انہیں پڑھ رہے ہیں جی. علی الحی کے معنی کیا ہوں گے، نہیں جی یہ زندہ پر. یہاں کشتی کا لفظ کیا لکھا ہوا ہے، غلط. علی الحی کے معنی کیا ہوں گے، زندہ پر جی. علی الناس کا مطلب کیا ہوگا، لوگوں پر. یہ یہاں پر صحیح لکھا ہوا جی، یہ جو ہے نا غلط لکھا ہوا ہے. یہ ترجمہ ہے علی الفلک کا جی. فلک کسے کہتے ہیں، کشتی کو کہتے ہیں. علی الفلک کے سامنے آپ کیا کر لیجئے، کشتی لکھ لیجئے جی. علی الفلک جی. کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے اور یہاں غلط لکھا ہوا ہے، اور جو ہے اس کو صحیح ہو جانا چاہیے. کر دیجیے. اچھا جی، اب دیکھیں جی آپ کو قرآن حکیم میں بہت سارے الفاظ علی اور واو کے ساتھ ملے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا اکٹھا ترجمہ کیا جائے گا آپ حضرات. اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ملے گا. پہلا لفظ علی ابراہیم و اسماعیل، ترجمہ کیا کیا جائے گا، علی موسیٰ و ہارون. علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی جی. جو ہے نا علی البر والتقوی کا مطلب کیا ہوگا، ابھی پڑھا بر کے معنی جی، نیکی اور تقوی. بدی نہیں ہے، تقوی کے معنی تقوی ہوتا ہے جی، پرہیزگاری. علی السماوات والارض کا مطلب کیا ہوگا، آسمانوں اور زمین پہ، یا زمین اور آسمان پہ. علی السماوات والارض والجبال کا مطلب کیا ہوگا، آسمان، زمین اور پہاڑوں پر. علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ترجمہ کیا ہو جائے گا جی، ایک خاص بات جو قرآن حکیم میں عربی زبان میں آپ کو ملے گی کہ علی کا لفظ کیا آیا ہوا ہے، صرف ایک جگہ آیا ہے. باقی سب کو کیا کیا گیا ہے، واو کے ذریعے. تو اردو زبان میں شاید ایسا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، عربی زبان میں اب یہ جو واو واو جو بھی ہے یہ علی ان سب کے ساتھ کیا ہوگا، استعمال ہوگا. یہ علی ان سب کے معنی میں تبدیلی وہی لے کر آئے گا جو علی کے معنی ہے. یہ علی لفظی طور پہ سب کے آخر میں زیر لے کر آئے گا. جہاں زیر نہیں آ رہی وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں زیر استعمال نہیں ہو سکتی. اگر علی کے بعد الف لام کے بغیر یعنی تنوین والے الفاظ ہوں تو ترجمہ میں کوئی یا ایک کا اضافہ ہو جائے گا. ہم بے شمار الفاظ پہلے پڑھ چکے ہیں. مثلا علی نور کے معنی کیا ہوں گے، کسی یا ایک نور پر. تو علی حیاتن کے معنی کیا ہوں گے، کسی یا ایک زندگی پر. علی احدن کا مطلب کیا ہوگا، کسی ایک پر. ٹھیک ہے، احد کہتے ہیں ایک کو. علی علم کے معنی کیا ہوں گے، کسی یا ایک علم پر. علی رجل کے معنی کیا ہوں گے، کسی یا ایک مرد پر. مشرکین سوال کرتے تھے کہ آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، ایک مکہ ہے اور ادھر کیا ہے طائف کی اتنی بڑی بستی ہے. ان بستیوں میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے زیرک اور جو ہے نا دانشور قسم کے لوگ ہیں. تو یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا، آپ تو یتیم. پہلی بات تو آپ یتیم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مال دولت بھی نہیں ہے کہ کوئی خزانہ ہوتا، کوئی بڑے بادشاہ ہوتے. اور یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ کسی
سردار کا انتخاب کرتا، کسی وڈیرے اور خان اور چودھری کا انتخاب ہوتا، جس کا بڑا قبیلہ ہوتا، بڑا مال دول ہوتا، کاریں ہوتی، گاڑیاں ہوتی، اونٹ ہوتے. یہ آپ جو ہے نا دعویٰ کریں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. نہ ماننے کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں، لہٰذا آپ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قرآن اس دو عظیم بستیوں میں سے کسی ایک آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا، آپ پر کیوں نازل ہوا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں ان کو جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان 40 سال تک رہے تھے، اور 40 سال میں وہ آپ سے کوئی ایسی بات آپ پر نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ جھوٹ. صادق اور امین تو آپ زمانے جاہلیت میں معروف تھے نا، وہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے جی آپ غلط کہتے ہیں، کہتے تو آپ سچ ہیں. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے بڑے عظیم لوگوں میں یہ بات قرآن آپ پہ نازل ہوا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. علی بینۃ کا مطلب کیا ہوگا جی؟ واضح نشانی. ٹھیک ہے جی. بینہ ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے بینات. قرآن کریم میں آخری پارے کی سورہ بھی ہے، سورہ بینہ. تو بینہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں واضح پیغام، واضح بیان، واضح جو ہے نا نشانی جب آ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے جی. اچھا جی، اب کچھ مثالیں وہ لیں گے جو علی قریۃ کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی بستی پر. علی بشرن کے معنی کیا ہوں گے؟ انسان پر. علی جبلن کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی پہاڑ پر. اب دیکھیں جی، جب علی کے شروع میں لام زبرلا بھی آ جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا معنی میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے لعلی ہدن کا مطلب ہوگا یقیناً ہدایت پر. لعلی خلقن کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً اخلاق پر. انک لعلی خلق عظیم، مشہور آیت ہے سورہ کہ یقیناً آپ اخلاق کے بلند ترین، اسی سے لکھ لیں جی. اچھا جی، اب دیکھیں ان آیات کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ اس نشان کے ساتھ الگ الگ. سلام سلامتی ہے. علی نوح، اب ترجمہ کیجئے دونوں کا ملا کر. نوح علیہ السلام پر کیا ہے؟ ترجمہ ذرا اونچی آواز سے کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ آپ کو آ رہا ہے جی. اب سلام علی ابراہیم کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں چھوٹی آیت ہے. اب سلام علی ابراہیم چھوٹے قطعہ سے بات نکل کر کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی آیت پر آ گئی ہے، آیت کے ایک ٹکڑے پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن کریم کی بیشتر آیات 2، 3، 4 چھوٹی چھوٹی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیات کیا ہوتی ہیں؟ ایک پہ تو بہت کم ہے، 2، 3، 4 چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. ان چھوٹے جملوں میں سے کچھ جملوں کا ترجمہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. سلام علی الیاسین، یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے. سلام ہو کس پر؟ تفصیلات اس کی نہ قرآن میں آئی ہیں نہ احادیث مبارکہ میں کوئی واضح تفصیلات آئی ہیں. جتنے واقعات ہیں وہ تاریخی واقعات ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طرح قرآن نے جس کو مبہم رکھا اس کو ہم بھی کیا کریں گے؟ مبہم اس کی تلاش میں نہیں جائیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کو آئے گا. صرف سلامتی والے دیکھیں، ان ذالک علی اللہ یسیر. اب ترجمہ کیجئے. ان ذالک کا مطلب کیا ہے؟ بے شک یہ. علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر. یسیر کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ہے. اب دونوں ملا کر ترجمہ کیجئے. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ دیکھیں اگر الگ ترجمہ کریں گے بات سمجھ. ان ذالک بے شک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر آسان ہے. اب ملا کے ترجمہ کریں بے شک یہ اللہ پر کیا ہے؟ آسان ہے. اب دیکھیں لیسا عربی زبان کا ایک خاص لفظ ہے آگے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں. تو علی الاعمی آپ نے ابھی پڑھا، ترجمہ کیا ہے؟ علی الاعمی کا مطلب کیا ہوگا؟ اندھے پر. حرج کے معنی کیا ہوں گے؟ حرج تنگی جو ہم کرتے ہیں، اس کام میں کوئی حرج نہیں کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے. تو اب قرآن کہتے ہیں لیسا نہیں ہے، نہیں. علی الاعمی اندھے پر، حرج حرج ہے. اب ملا کے جب ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر حرج نہیں ہے. یہ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے. جب
تبوک کے لیے جا رہے تھے نا، تو اس موقع پر لوگ کئی اس میں بٹ گئے تھے، گروپ ہو گئے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جو یقینی طور پہ کیا تھا، ان کا عذر تھا، معذور، وہ نہیں جا سکے تھے. تو پھر جب فیصلہ آیا اللہ کا، تو قرآن نے پہلے تو ان لوگوں کو مستقل لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، اگر وہ نہیں گیا تو معذور ہے. اس طرح مریض نہیں گیا تو کوئی حرج نہیں، لنگڑا نہیں گیا تو کوئی حرج نہیں. یہ لوگ تو کیا ہیں، ان کو تو نکال دو. باقی لوگوں کی پھر کیٹیگری نکلی. کچھ لوگ ہیں جو نہیں گئے اور انہوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے. کچھ وہ تھے جو نہیں جا سکے لیکن سچے مسلمان تھے، ان نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. کچھ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر قرآن نازل ہوا. سورہ جو ہے نا توبہ میں پورا واقعہ موجود ہے. اس وقت ہم جو ہے نا اس طرف نہیں جاتے، لیکن میں بتانا چاہ رہا تھا. اب کہتے ہیں کہ آپ آزاد ترجمہ کرنے، علی الغیب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غیب پر. لیکن علی قوم کا مطلب ہوگا کسی یا ایک قوم پر. علی القریۃ کا ترجمہ کریں گے صرف بستی پر. لیکن علی رجل کا مطلب کیا کریں گے؟ کسی یا ایک بستی پر. علی الحق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی یا ایک حق پر. یہ سبق انتہائی آسان ہے، باقی آپ آزاد خود کر لیجئے گا. اب دیکھیں یہ آیات ہیں، آپ نے ان آیات میں علی اور اس سے بعد والے لفظ کے ساتھ جو قطعہ بن رہا ہے اس کو وہ کرنا ہے. جیسے اس وقفو میں کیا ہے، علی النار کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہ فباؤ ہے، قاف غلط ہے جی. فباؤ بغضب علی غضب میں ہم نے کس کو ہائی لائٹ کریں گے؟ علی غضب کو. انک لعلی ھدی میں کس کو غائب کریں گے؟ علی ھدی کو. لیست النصارى علی شیء میں کس کو ہائی لائٹ کریں گے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ میں کس کو ہائی لائٹ کریں گے؟ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ میں، عَلَى الْوَارِثِ میں، عَلَى النَّاسِ، عَلَى اللَّهِ میں، وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِم میں. اچھا جی، میں پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سبق جو علا والا تھا ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں شاید. بریف کیا تھا. اچھا جی چلیں. ہمارا جو سبق ہے من، جس طرح باقی حروف تھے اس طرح من کسی لفظ کے میں سے کا معنی پیدا کر دیتا ہے. اور یہ لفظ اردو زبان میں بھی سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم دعوت ناموں کے آخر میں لکھتے ہیں یا خطوط کے آخر میں لکھتے ہیں من جانب، ہوتا ہے نا جی، فلاں کی جانب سے. وہی لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے من، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سے. الارض من الارض کا مطلب کیا ہوگا؟ زمین سے. القرآن سے من القرآن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قرآن سے. اور الکتاب سے من الکتاب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کتاب سے. اب دیکھیں ترجمہ آپ آزاد کو آنا چاہیے. من اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ من الکتاب، من العلم، من المشرق، من المغرب، من الرحمت، من الماء، من النار، من القرآن، من اللیل، من النہار، من الشر، شر سے. باقی مثالیں آپ آزاد خود کریں گے جی. من العمل کا مطلب کیا ہو جائے گا جی؟ من القول، بات سے. من الجن، جن سے. اور باقی من التجارہ لفظ مشکل ہے تو تجارت اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے من الغیظ، کہ فلاں بڑے غیظ و غضب میں ہے، تو غصے کو کہا جاتا ہے جی. استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا جی. من الموت کا مطلب کیا ہوگا؟ من الذهب کہتے ہیں، ذهب کہتے ہیں عربی زبان میں سونے کو جی. ذهب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا. من الذهب سونے سے. من الصلاة کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. من الذل ذات. من الحزن کہتے ہیں غم کو. من الشمال جس طرح طرف ایک شمال. من البیت آپ کو آتا ہوگا. من الحکمت کا مطلب ہوگا حکمت سے. من الانس انسان سے. من القتل، من فرعون کا مطلب کیا ہوگا؟ فرعون سے. من یوسف کا مطلب کیا ہوگا؟ یوسف سے. اس طرح من الآیات کا مطلب کیا ہوگا؟ آیات سے. من الظلمات کا مطلب کیا ہوگا؟ اندھیروں سے. من الطیبات کا مطلب کیا ہوگا؟ پاکیزہ چیزوں سے یا پاکیزہ سے. من البینات واضح
سے، من الثمرات پھلوں سے، من الاموال مالوں سے، من الدین دین سے، من الناس لوگوں سے، من المحراب من العذاب، من المیت، من الشجرت، من التورات، من الرزق. بہت سارے الفاظ ہیں، آپ حضرات اس کا ترجمہ خود کرنا ہے، اور اب آپ کو ان آیات کا ترجمہ خود آ جانا چاہیے. ترجمہ کیجئے جی. من السماء والارض، آسمان اور، من الکتاب والحکمت، من الجن والانس، من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا. من الذهب والفضہ، ذہب کے معنی ابھی آپ کو پتہ ہے سونا اور چاندی سے. من الخوف والجوع، بھوک سے. من الحرث والانعام، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور انعام کہتے ہیں مویشی کو. کھیتی اور کھیتیوں اور مویشیوں سے. من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں سے. من الآیات والذکر، آیات اور ذکر سے. من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے. من الاموال والانفس، جانوں اور مالوں سے. اموال کہتے ہیں مال کو، انفس کہتے ہیں جانوں کو. تو مالوں اور جانوں سے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم آپ کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ مالوں اور جانوں میں کمی یعنی موت سے آپ کو کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. اچھا جی، اگر الف لام کے بعد آئے گا والا لفظ جو ہے نا، من کے بعد آنے والا تنوین والا ہو، تو ترجمے میں کسی یا ایک کا اضافہ ہو جائے گا. جیسے من نارن کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی یا ایک آگ سے. من کتابن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ من ماءن، من خوفن، من مشرکن. باقی آسان ہے. من طین کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی یا ایک مٹی سے. من اجرن، کسی یا ایک اجر سے. اور من عدوین کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی ایک. من مسد کا مطلب ہوتا ہے باندھ. یہ جو جس سے عموماً چارپائیاں بنائی جاتی ہیں کھجور کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ باندھ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گلے میں کیا ہوگی؟ باندھ کی رسی ہوگی، جو گلے میں کیا ہوتی ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ لے کر آتے ہیں لکڑیاں وغیرہ، تو ان کے پاس باندھ کی ایک رسی ہوتی ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں وغیرہ اپنے سر پر لاد کر لاتے ہیں. گاؤں وغیرہ میں یہ عام سا منظر ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ ان الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. الگ الگ ترجمہ کیجیے. دیکھیں، والفتنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اکبر. ہم نے پڑھا ہوگا، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت بڑا. من القتل کا ترجمہ کیا ہے؟ قتل سے. اب ملا کر پڑھیے، والفتنۃ اکبر من القتل. اور فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. دیکھیں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ مسلمان حدیبیہ میں جا رہے تھے. ادھر جو ہے نا مسلمان جب جا رہے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے عمرہ کے لیے، تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ اگر ہم جو ہے نا ہتھیار لے کر جائیں گے تو یہ جو ہے نا مہینہ ہے حرمت والا، اور حرمت والے مہینے میں اگر ہم سے کوئی مارا گیا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ مسلمان تو حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتے. تو قرآن آیا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ قتل کرنا تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو فتنہ ہے یہ اس سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر گناہ ہے. اگر کوئی آپ کو روکے گا، ٹوکے گا اور آپ کو اس میں ڈالے گا تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ پہل تو نہیں کریں گے لیکن کوئی اور پہل کرے گا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ کام تو کرنا ہوگا. والفتنۃ اشد من القتل. ایک جگہ یہی آیت کا ایک جملہ ہے، وہاں پر کیا کہا گا؟ اشد، شدید، زیادہ شدید ہے. کس سے؟ من القتل سے. انشاءاللہ اس مشق جو ہے نا ہم اگلی کلاس میں کریں گے. مجھے آپ حضرات یاد دلائیں گے، بلکہ اپنی کتابوں میں لکھ لیں گے کہ یہ مشق جو ہے نا انشاءاللہ جب ہم اگلی کلاس میں آئیں گے تو اس مشق کو کریں گے، اور اس کے بعد اگلے سبق کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون، استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ.